بس بھائی آپ کا بہت بہت سواگت ہے, استقبال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے 2 گھنٹے ویٹ کرا دیا یار, میں تو بیٹھ کے تھک گیا ہوں. چلو میں کوئی آپ نہیں نے یار, کئی بات, جی پتہ نہیں, چلیں کوئی بات نہیں. آپ نے بہت ساری باتیں کی, لیکن مجھے ایک بات آپ نے بالکل واضح ہو گئی کہ آپ کے جو آرگیومنٹ ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ سلپری ہیں, آپ سلپ ہو جاتے ہیں اپنے آرگیومنٹ سے. کچھ بھائیوں نے آپ کو جواب دیے لیکن آپ نے اپنا مدعا چینج کر لیے جب انہوں نے آپ کو صحیح جواب دیا. چلیے تو آپ ایسا آپ کیوں کوشش کرتے ہیں؟ کر لیجئے نہ کیا گیا. مجھے, ہاں آپ کوشش کر لیجئے مجھے سلپ نہیں ہونے دیجئے, ہم کر لیں گے. عام ٹوسٹ کہہ رہے 1 لاکھ انشاءاللہ. چچا کو دے دو, کم سے کم 10 بکری خرید لیں گے. اوئے ہوئے 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 بھائی, آج کل کی بکریاں جو ہے وہ 20-25 ہزار کے نیچے نہیں آتی ہے, اور چچا کو تو ایک دم تگڑی بکری چاہیے ہوگا. تو 10 بکری نہیں آئیں گی بھائی, میرے خیال سے صرف 4 بکری آئے گی 1 لاکھ میں. اوکے, تو سب سے پہلا یہ سوال آپ سے یہ ہے, 1 لاکھ روپیہ ابھی میں آپ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ریڈی ہوں. کیا رسول اللہ کے زمانے کا مکمل قرآن, وہ جو نسخہ جو ایک بھائی نے کہا تھا ہڈیوں میں اور چمڑوں پہ لکھا گیا تھا, کیا وہ آپ بتا سکتے ہیں 1 لاکھ آپ کے؟ وہ ایک نسخے میں تو قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں لکھا گیا جہاں تک مجھے علم ہے. وہ یہ ہے کہ دوسری ڈفرینٹ چیزوں پہ لکھا گیا تھا, ہڈیوں پر, کیا اس پتوں کو پر. کمپائل کیا گیا تھا؟ اس کو جو کمپائل کیا گیا تھا جہاں تک ہمارا علم ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کمپائل کیا تھا. تو یہ آپ کا تو سوال رسول کہ اللہ کے رسول پاک زمانے صلی کا اللہ علیہ وسلم آپ کے کے پاس زمانے میں نہیں جو ہے؟ کاپی تھی وہ لکھا ہی نہیں گیا تھا, یہ کاپی میں تھا ہی نہیں. تو یہ کیوں نہیں سوال ہی لکھا آپ کا گیا تھا؟ مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس کیوں زمانے نہیں میں لکھا گیا تھا؟ رسول پاک دوسری جگہوں پہ دوسری چیزوں پہ لکھا گیا تھا, اور اس کو محفوظ سینوں میں بھی محفوظ کیا گیا تھا. اور سینے تو کی جو اس کو حفاظت تھی وہی اسی سے اصل میں قرآن پھیلا ہے, آگے تک پہنچا ہے, اور آج تک وہ قرآن زندہ ہے, وہ سینوں کی حفاظت سے. جب جو چیز لکھنے کا بھی اللہ کے سپورٹ ہے. لیے ضروری, میں کیا کہہ رہا ہوں جی اپنا عباس بھائی, جو چیز اللہ کے لیے ضروری نہیں, رسول اللہ کے لیے ضروری, اللہ نے ضروری نہیں سمجھی, رسول اللہ نے ضروری نہیں سمجھی, اس کو بعد کے لوگوں نے کیسے ضروری سمجھ لی؟ کیا ان کو اللہ اور رسول اللہ سے زیادہ علم تھا؟ نہیں, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ضروری نہیں تھی, رسول پاک سے ضروری نہیں تھی, ایسے آپ کیوں اگر کہہ رہے ہیں؟ ضروری کیونکہ انہوں نے کہیں ہوتی کہا. تو آپ نے ایک سوال جی کیا میری تو اس بات کا کرنے جواب دینا. لے لو اللہ نا. نے کہیں کہا تو نہیں نا, اللہ نے کہیں کہا تو نہیں نا کہ اس کو کسی ایک جگہ پہ لکھ کے رکھ لو, اور کہ اس کو ایک جگہ پہ لکھ کے نہ رکھو, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع کیا ہو کہ اس کو ایک جگہ پہ لکھ کے نہ رکھو. ایسی بات تو نہیں کی ہے. تو جو مسلمانوں نے کیا ہے وہ اللہ اور رسول کے خلاف کی بات تو نہیں کی ہے. انہوں نے بہتر سمجھا اس کو ہو گیا محفوظ آپ کر کی لیا بات؟ جائے کتاب میں. جی ہاں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو چیز اللہ نے ضروری نہیں سمجھی, کیونکہ اگر اللہ اس کو ضروری سمجھتا تھا تو وہ رسول اللہ کو اس کا حکم دیتا کہ اس کو کمپائل کرو, اس کو ایک کتابی شکل میں لے کے آؤ. اگر وہ ضروری ہوتا تو رسول اللہ خود اس کو کرواتے, صحابہ کو بولتے کہ بھائی اس کو ایک ترتیب دے کے اس کو ایک کتابی شکل میں بناؤ. اسی بات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نہ وہ اللہ کے لیے ضروری تھا, نہ رسول اللہ کے لیے ضروری تھا. اور رسول اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ بھائی دین میں تم نئے کام مت کرو, یہ گمراہی ہے, دین میں نئی چیز بدعت ہے. تو اس کو کتابی شکل دینا جو کہ نہ اللہ کے لیے ضروری تھا نہ رسول اللہ کے لیے ضروری تھا, کیا مسلمانوں کو اللہ اور رسول اللہ سے زیادہ ضرورت سمجھ میں آتی تھی لوگوں کی؟ ساحل بھائی, اب آپ ساحل بھائی 1 منٹ. سو میں بول رہا ہوں کہ اللہ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ قرآن لکھنے کے لیے. دا بیسک ریزن از کیونکہ وہ قرآن آیا کسی ان پڑھ آدمی کے پاس. یہ تو وہ ایزیلی پڑھے لکھے آدمی کو بھی دے سکتے تھے قرآن کے, بھائی یہ پڑھا لکھا ہے یہ لکھ لے گا. ہاں بس جی بھائی اچھا, جواب آپ کی سوال کا جواب اس طرح ہے. پہلی تو بھی جو بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے لیے ضروری نہ تھا, یہ آپ امپلائی کر رہے ہیں. آپ کے سوال میں ہی جھول ہے. سوال میں جھول ایسا ہے کہ اللہ اوکے کے لیے ضروری نہیں تھا. وہ اس بات سے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو اللہ ہے وہ اللہ فیوچر بھی جانتا ہے, فیوچر میں بھی کیا ہونا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان آخر میں آ کے اس کو محفوظ کریں گے, اور میں ان کے دل میں ڈالوں گا, میں ان کی سوچ میں یہ تو ڈالوں گا کہ ایسے محفوظ آپ کرنا امپلائی کر ہے. رہے ہو, نہیں یہ تو پھر آپ جو اخذ کر رہے امپلائی ہو کر یہ رہے چیز. ہیں آپ کیونکہ میں جا رہا ہوں, میں جانتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ اللہ فیوچر کو جانتا ہے, آپ اس چیز کو نہیں اچھا, مانتے ہیں. مطلب ضروری چیز کو اللہ نہیں بتاتا, آپ یہ کہنا چاہ رہے؟ نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں کیا. قرآن کو کتاب کی شکل میں لانا یہ ضروری تھا یا نہیں تھا؟ بس میں پہلے اس چیز کا جواب دو. قرآن تو ہے ہی کتاب کی شکل میں, وہ نازل ہونے سے پہلے بھی کتاب کی شکل میں ہے, لوح محفوظ میں ہے, ام الکتاب میں ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ کتاب ہے.
کہ یہ کتاب ہی سے تو آیا ہے, اللہ کے پاس کتاب ہی ہے, مطلب اللہ کے پاس جو محفوظ ہے وہ کتاب ہے. اسی لیے اللہ نے یہ آپ کے سوال کا جواب جو ابھی ارلیئر کر رہے تھے کہ قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا ہے جبکہ وہ کتاب تھی نہیں, کیونکہ جو اللہ کے پاس محفوظ ہے وہ کتاب کی شکل میں ہے, تو اللہ جب اس کو ایڈریس کرتا ہے اس کو کتاب ہی کہتا ہے. ایک منٹ, جب وہ کتاب کی شکل میں محفوظ تھی, وہ کتاب کی شکل میں تھی, کیسا پیج ویج کے ساتھ تھی وہ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس نے ام الکتاب کہا ہے, ام الکتاب پیج ویج کے ساتھ تھی کیا؟ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے وہ کس شکل میں تھی, لیکن اللہ نے اس کو کتاب کہا ہے. اسی ترتیب میں تھی؟ کس ترتیب میں؟ جیسے کہ آپ کے پاس قرآن موجود ہے, سورہ فاتحہ پہلے. نہیں, یہ اس کا نہیں ہم کہہ سکتے وہ کس ترتیب میں ہے. یہ ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ سب وہاں پہ موجود ہے, وہ سب ہے کتاب کی شکل میں. اب ترتیب کا میں کہوں جو جس چیز کا مجھے علم ہی نہیں ہے. سوچو کتنی ان لاجیکل اور نان سینسیکل بات ہے آپ کی. اگر وہ اس ترتیب میں نہیں تھی جو آج ہے تو یہ قرآن آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ شکل میں نہیں تھی, میں نے نگیٹ نہیں کیا ہے. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو, مے بی نو. آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے نہیں تھی. جی سنو نا, میں دونوں طریقے سے بتا رہا ہوں کہ دونوں طریقے سے آپ کی باتیں جو ہے یا قرآن جو ہے وہ ان لاجیکل ثابت ہو جائے گا. اگر وہ اس ترتیب میں نہیں تھی جو آپ کے ہاتھ میں ہے تو بھائی یہ وہ کتاب ہوئی نہیں, ٹھیک ہے. اللہ کو اس کو کتاب بولنا نہیں چاہیے تھا جو بھیج رہا تھا. دوسری چیز, اگر وہ اسی ترتیب میں ہے جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو بھی ان لاجیکل ہے کہ اللہ کو بھیجنا ہے آیت 76 چیپٹر والی, اس کو پہلے بھیجنا ہے اور وہ لکھ رہا ہے 76 چیپٹر میں. بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم, اس طریقے سے جو آیت اتری ہے اقرا, تو اس کو تو لوح محفوظ میں اتارنے کی سیکوینس میں رکھنا چاہیے تھا اللہ کو. یعنی اللہ نے کتاب جو ہے وہ لکھا سورہ فاتحہ سے اور اتار رہا ہے 76 چیپٹر سب سے پہلے. یہ کتنی بڑی ان لاجیکل بات ہے. عباس بھائی جواب دوں آپ کو. جی آپ نے 2 ہی آپشن دی ہیں, میں آپ کو تیسری آپشن بھی دیتا ہوں. تیسری آپشن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں پہ جس طرح محفوظ ہے, جس طرح اس نے نازل کیا ہے اس طرح کتاب کی شکل میں محفوظ ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھا کہ اس دنیا کے لیے, اس انسانوں کے لیے فاتحہ سے اگر میں ان کو بتاؤں گا تو ان کی سمجھ میں باقی کتاب زیادہ ترتیب سے آئے گی, زیادہ ان کو سمجھ آئے گی, ان کے لیے اس طریقے سے زیادہ کیا کہتے ہیں گائیڈنس کا نتیجہ بنے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے بھیجا. ایک سیکنڈ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں سے کوئی چیز اگر انسان بھیجے پھر آخر میں بھیجے پھر پہلے سے بھیجے وہ کہ کتاب نہیں ہو سکتی. آپ نے ایسا کیوں ذہن میں سوچ لیا کہ ایسا ہی ہونا ضروری ہے؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ. ایک میکس کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, جس نے آتھر نے بک لکھی ہے اس نے چیپٹر 1 میں وہ چیزیں لکھی ہے جو لیول 1 کی ہوگی, پھر چیپٹر 2 میں تھوڑا آگے جائے گا, پھر چیپٹر, ارے آج تو فری مائنڈ بھائی بھی ہے ہمارے, کیا بات ہے فری مائنڈ بھائی, ویلکم. اوکے, تو چیپٹر 1 میں گائز آپ سب سوچنا, دیکھنا, اس ایگزامپل کو سننا اور اس کے بعد اس کو اللہ کی جو ان لاجیکل طریقہ ہے اس سے میچ کرنا, ٹھیک ہے. جیسے کہ عباس بھائی بتا رہے ہیں, آدمی میکس کی کتاب اگر فرسٹ اسٹینڈرڈ یا سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں لکھتا ہے تو اس میں فرسٹ چیپٹر رکھے گا ایک, اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر, پھر تھرڈ چیپٹر, تاکہ فرسٹ چیپٹر سے وہ فلو بنے کہ وہ 10th چیپٹر یا 17th چیپٹر جو ہے, جو بھی لاسٹ اس کا چیپٹر ہوگا, وہاں تک وہ چیزوں کو سمجھ سکے. اب سوچو آپ کے آتھر نے کتاب دیا ہے فرسٹ چیپٹر سے 17 چیپٹر کتاب دیا ہے, اب جو ٹیچر ہے وہ اس میں سے 10th چیپٹر پہلے پڑھا رہا ہے بچوں کو, پھر اس کے بعد وہ 3rd چیپٹر میں آ رہا ہے, پھر اس کے بعد جا رہا ہے 12th چیپٹر میں, پھر اس کے بعد جا رہا ہے 1st چیپٹر میں. آپ بتائیے کہ یہ ان لاجیکل ہے کیا نہیں ہے عباس بھائی؟ جی میں جواب دیتا ہوں. ہاں چلیں آپ ہی کی مثال لے لی کہ پہلے چیپٹر میں جو سا ہے نا جیسے کر لیں 2 کا ٹیبل ہے, ٹھیک ہے. دوسرے چیپٹر میں 5 کا ٹیبل ہے. تیسرے چیپٹر میں الجبرا کا کوئی فارمولا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے آگے جا کے دوسرے فارمولے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ مان لیا کہ یہ کتاب کی ترتیب ہے اور یہ قرآن کی ترتیب ہے ادھر لوح
میں سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک. لیکن اب میں ٹیچر ہوں, میرے سامنے ایک انسان ہے, اس کے سامنے جو سچویشن پیش آئی ہے نا, سب سے پہلے سچویشن پیش آئی ہے وہ الجبرا کے فارمولے والی سچویشن پیش آئی ہے. اس کو میں نے اس وقت الجبرا کا فارمولا سکھا دیا. اس کے بعد جو دوسرے دن اس کے سامنے سچویشن پیش آئی ہے نا, وہ 5 کے ٹیبل والی سچویشن پیش آئی ہے, تو میں نے اس کو 5 کا ٹیبل سکھا دیا. وہ جو 2 کا ٹیبل جو سب سے پہلے ہے, اس کی جو سچویشن اس کی لائف میں آئی ہے وہ بعد میں جا کے آئی ہے, اس کو میں نے اس وقت سکھایا. دیکھیں آنے والے لوگوں کے لیے میں نے کہا اس کو ایسے کمپائل کرو کہ وہ 2 کا پہلے آئے, تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے پوری طریقے سے سمجھ آ جائے. لیکن تمہاری سچویشن ایسی تھی, اس سچویشن کے لحاظ سے میں نے تمہیں اس طرح سکھایا ہے. یہی قرآن کا طریقہ ہے. تو ان کی جو سچویشن تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سچویشن کے لحاظ سے سکھایا, اور آنے والے لوگوں کے لیے پوری ترتیب بنا دی. یہ ہو گیا آپ کا جواب. ہاں ابھی دیکھیے کتنی بڑی illogical بات ہے کہ یہاں پہ جو ٹیچر ہے اور جو کتاب کا رائٹر ہے وہ دونوں ایک ہی ہے. ٹیچر کو رائٹر کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی مجھے اس ترتیب میں قرآن کو لکھنا ہے تاکہ وہ اس حساب سے اس میں آسانی پہلے سبجیکٹ میں ہو, اس کے بعد پھر سیکنڈ سبجیکٹ میں جائے گا, پھر تیسرے سبجیکٹ میں جائے گا. جب ایک انسان کو پہلا سبجیکٹ ہی نہیں, پہلا چیپٹر ہی نہیں آتا ہے, اس کو 2+2=4 ہی نہیں آتا ہے, وہ آگے کا الجبرا والا اس کو پہلے ہی سم دے دو گے تو وہ کیسا کرے گا؟ اللہ تو کمپائلر بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, اس کو تو پہلی چیز جو ہے جو اتارنے والا ہے وہاں سے لکھنا چاہیے تھا. آپ کی سوچ پہ بھی ہنسی آتی ہے یار, سیریسلی. آپ کو میں نے ایک آسان مثال سے سمجھایا, اللہ پہ ہنسی آ رہی ہے, آسان مثال سے سمجھایا ہے آپ نے, میری مثال کو اگنور کر دیا. نا آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی, جیسی زندگی ان کی چیزیں پیش آئیں اس طرح سے. اچھا اب آپ اللہ کو سمجھائیں گے کہ کس طرح سے رکھنا آنے والے لوگوں کے لیے اور کس طرح رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ تو پھر بھائی بیوقوفی ہے, یہ تو اللہ کو پھر دماغ ہی نہیں ہے, اللہ کے اندر سینس ہی نہیں ہے کہ لکھ رہا ہے اس کو 76 چیپٹر میں 96 جو بھی ہے سورہ انسان, اپنا انسان اقرا والا, اقرا تو الگ ہے یار, سورہ انسان الگ ہے. تو وہ جو اقرا ہے وہ 96 والا چیپٹر ہے, وہ لکھ رہا ہے 96 پہ ترتیب میں, اور اس کو اتار رہا ہے سب سے پہلے. اس سے بڑا illogical انسان کون ہو سکتا ہے یار؟ یہ illogical کیسے ہوا, یہ مجھے سمجھائیں تو کیسے illogical ہوا؟ آپ کو نے بتایا کہ ان کی لائف چل رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کے لیے رکھا ہے فاتحہ. ٹھیک ہے, ایک منٹ, جو پہلے چیپٹر جو آپ اتار رہے ہو اس کو آپ کو پہلے لکھنا چاہیے تھا اللہ کو. یہ کہاں سے اصول بنا لیا آپ نے کہ اللہ کو وہاں پہ پہلے لکھنا چاہیے تھا؟ یہ کیسے اصول بنا لیا؟ لاجیکل وے ہے بھائی, تم لوگوں کا مسلمانوں کا دماغ الٹا کیوں چلتا ہے یار؟ مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو اس میں کیا پرابلم ہوئی ہے لائف میں؟ رسول پاک کی زندگی میں یہ بتائے سب سے پہلے جو صورتیں آئی ہیں, اب وہ ان صورتوں کو جہاں بھی کہیں رکھے, اس سے ہماری صحت کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہ تو مجھے بتائیں. ہمارے لیے تو قرآن ایک گائیڈنس ہے, وہ گائیڈنس کا کام کر رہا ہے. نہیں سنو نا میرے بھائی, اس کتاب نے اتنا کنفیوژن کریٹ کیا ہے, اتنی ادھوری کتاب ہے, اس وجہ سے ہمارے لیے نہیں, آپ کے لیے. مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. عالموں کے لیے. اگر یہ کمپلیٹ کتاب ہے تو تفسیریں کیوں لکھی گئی؟ ابھی کمپلیٹ کتاب ان کے لیے جن کو عقل ہے, پوری آیتوں کو پورے غور سے پڑھیں, جن کو عقل ہے, جو علم رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ پوری ان کے لیے واضح کر دی گئی ہے. جو جاہل ہے, اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے جن کے دلوں میں محل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پورے قرآن کو آپ نے پڑھنا ہے تو ہولسٹکلی سمجھیں, ایک آیت کو نہ اٹھا کے پڑھیں. قرآن سورہ آل عمران کی کتاب نہیں ہے بھائی, سورہ آل عمران کی کتاب صرف سمجھنے ساری انسانیت کے لیے, صرف سمجھنے والوں کو سمجھ میں آئے گی. نہیں, ساری انسانیت کے لیے. جن کے دلوں میں میل ہے وہ سمجھیں گے, وہ جو سمجھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے دل میں میل ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جن کے دلوں میں میل نہیں ہے, جن کے دلوں میں میل نہیں ہے, جن کے دلوں میں میل نہیں ہے, ایک منٹ, جن کے دلوں میں میل نہیں ہے ان کو اگر سمجھ میں آئے گی تو تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو تفسیر والے تو پھر مزید واضح کر دیتے ہیں نا, جن کے دلوں میں میل ہے شاید ان کو سمجھ آ جائے, جن کے دلوں میں میل ہے شاید وہ سمجھ جائیں. مطلب جن کے دلوں میں میل ہے ان کو اللہ نہیں سمجھا پائے گا, یہ تفسیر لکھنے والے سمجھا پائیں گے کہ ان کی تفسیر سے ہو سکتا ہے جو اللہ نہیں سمجھا پایا وہ تفسیر والے سمجھا پائیں گے. شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں, مزید وضاحت سے شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں, ان کو ایک چیز میں
آپ یہی کہہ جی، رہے ہو بولے نا بولے. کہ ایک جو اللہ نہیں سمجھا پا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تفسیر لکھنے والوں کی وجہ سے وہ سمجھ جائے, ہے نا؟ یہ انسانی یعنی ایک انسانی کوشش ہے, تفسیر لکھنے انسانی والا کوشش ہے. زیادہ بہتر طریقے سے بات رکھ سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں, آپ کو معلوم ہے سمجھانے کے جو اعتبار سے. مفسر, جو آپ کو معلوم ہے جو اسکالرز ہیں اسلام کے بڑے ترین اسکالر ہیں, وہ کہتے ہیں سب سے اچھی تفسیر قرآن کی خود قرآن ہے, سب سے اچھی تفسیر. اچھا ایک منٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ, یہ باقی روہن بھائی کا سوال آپ کے لیے ہے, روہن بھائی کا سوال آپ کے لیے. کین اے نان مومن انڈرسٹینڈ قرآن اف ہی اسٹارٹس ریڈنگ فرام پیج 1؟ دیکھیں انسان کی ایک کوشش ہے, اگر اس کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کر سکتا ہے, بالکل, اگر اس کی نیت صاف ہے, وائی ناٹ. کیا جواب ہے یار عباس بھائی, کیا جواب دے. کیا ہاں جواب میں نے دیا یہی ہے. کہا نا کہ اس کے دل میں میل نہیں ہے, اگر اس کا دل صاف ہے تو اس کو سمجھ آ سکتا ہے انشاءاللہ, وائی ناٹ. تو اس کی پھر ہمت پہ ہے, اگر اس کی کوشش صرف پہ ہے. میل کی بات, بھائی عباس بھائی آپ اپنی بات سے کانٹرڈکٹ کر رہے ہو اور بھاگ رہے ہو. جب سوال وہ کیسے؟ پورا سمجھنے کے لیے پورا سوال دار و مدار میل کے اوپر ہے, تو جس کے دل میں میل ہے وہ تو پھر جو تفسیر لکھا ہے اس سے بھی اس کا میل نہیں دھلے گا. اگر دھلنا ہی ہاں ہوتا ٹھیک تو ہے, اللہ لیکن کی قرآن سے ہی کافی چیز جو ہے اس اچھا کو سمجھ میں آ جاتی. اچھا اب آپ جمپ کر رہے ہیں, ایک چیز سے دوسری چیز پہ جمپ کر رہے ہیں. اب مجھے سمجھانے نہیں, دیں, میں نے جو آپ بات کی بھاگ ہے نا, رہے. مجھے بولنے دیں پلیز. میں نے کہا جو تفسیر ہاں, جو لکھ رہے ہیں نا وہ ان کی انسانی کوشش ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی کوشش سے نہیں ان کو روکا. ہر اللہ انسان کی ان کوشش. لوگ ان کو پھر مجھے کاٹ رہے ہیں آپ. اگر اچھا اسی طرح چلو آپ کاٹیں بول گے دو. تو میری بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اوکے, ایک انسانی کوشش ہے, اللہ نے کسی کو انسانی کوشش سے نہیں روکا. اگر آپ کی نیت صاف ہے, اپنی پوری کوشش کریں, دعوت دیں, کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں, کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں, ایز لانگ آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, ٹرائی یور بیسٹ. آپ کا اجتہاد ہے, اللہ نے اجتہاد سے نہیں روکا, اور تفسیر بھی یہی اجتہاد ہے, ٹھیک ہے. اس کی ضرورت بے شک نہیں ہوگی, نہیں کرنے کی ضرورت, لیکن انسانوں نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب دے گا. لیکن یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر بھی انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہے, تفسیر کے بغیر بھی. یہ دیکھیے اسکائی ولسن کیا کہہ رہے ہیں. ہی کانٹرڈکٹس ہمسیلف کنٹینیوسلی وداؤٹ ہنٹ آف embarrassment. میں نے کیا کانٹریڈکٹ کیا ہے, ٹیل می واٹ ڈیڈ آئی کانٹریڈکٹ. آپ نے یہ بات اچھا کہا تھا, آپ نے سنو میری بات, آپ نے یہ کانٹرڈکٹ کیا کہ پہلے آپ نے قرآن کو سمجھنے کا دار و مدار دل کے میل پہ رکھا آپ نے, کہ جن کے کیونکہ دلوں میں قرآن کہہ میل رہا ہے, ہے ان کو. ارے قرآن کہہ رہا ہاں ہے, میرے بھائی, سورہ آل عمران ہاں, کی آیت نمبر 3 کہہ رہی ہے. تو آپ نے کیسے آیت نمبر کانٹرڈکٹ 7 کیا ہے. میں وہ بتا رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق قرآن کو سمجھنے کا معیار یہ ہے کہ اس کے دل میں میل نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی آپ نے کانٹرڈکٹ یہ بات سے کیا کہ تفسیر لکھنے والوں نے جو تفسیر لکھی ہے, اگر وہ تفسیر کو پڑھے گا تو اس کے دل کا میل جو ہے وہ نکل جائے گا اور وہ قرآن کو سمجھنے لگ جائے گا. یہاں پہ میں آپ نے نے کانٹرڈکشن کیا ہے. نہیں میں نے آپ نے میرا پوری غور سے سنا جی. میں نے کہا کہ تفسیر انہوں نے لکھی ہے تو شاید اگر ان کی جو کوشش ہے کہ شاید کسی کو اس چیز سے سمجھ آ جائے, کیوں کوشش, مزید کیوں تفصیل سے ضرورت سمجھ پڑی آ ان جائے, کو, شاید ایک انسانی ان کو کوشش ہے, ضرورت کیوں ایک پڑی, انسانی کوشش ہے. کیوں اللہ میں پہ نے بھروسہ نہیں تھا ان کو. میں نے وہی کہنا کہ ان کو وہ عالم تھے, انہوں نے عربی کو زیادہ سمجھا, انہوں نے اللہ سوچا پہ کہ شاید بھروسہ انہوں نہیں نے تھا سوچا, کیا, اللہ پہ بالکل بھروسہ تھا. اللہ تعالیٰ تو کیوں کیا انہوں پھر. نے یہ کہا کہ شاید ہماری کسی بات سے وہ اس طرف رجوع ہو, اور رجوع ہونے کی مطلب وجہ سے ان شاید کو اس کا دل اللہ صاف سے ہو جائے. زیادہ خود اس پر کا بھروسہ تھا نا بھائی اینڈ آف دا عباس ڈے, بھائی, اینڈ آف دا اللہ ڈے سے دل زیادہ صاف بھروسہ ہو. تھا نا ان کو کہ اللہ اپنی نہیں, بات نہیں رکھ پایا ڈھنگ سے, تو غلط بات میں کر رہے ہیں, کوشش کرتا ہوں انسانی کوشش, تاکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عوام کو سمجھ میں آ جائے. غلط بات یہی کر آپ رہے ہیں. کہنا چاہ آپ رہے ہیں. کہیں اور, آپ بات کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ انسانی ارے کوشش تو ہوتی بھائی ہے, انسان کی اپنی کوشش. ضرورت کیا تھی, اس میں بھی اختلاف, دیکھیں تفسیر لکھنے والوں میں دل, بھی اختلاف. میں تفسیر کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, کسی تفسیر کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. آپ کو معلوم ہے کہ میں تفسیروں کو یہ نہیں مانتا کہ وہ حجت ہے ہمارے لیے, بالکل نہیں. تفسیر پڑھیں, اس سے آپ کی زیادہ نہیں نا, ہسٹری آپ نے میں تو ابھی اضافہ ہو سب جاتا بتا ہے. دیا بھائی, نہیں, آپ نے بتا دیا. آپ اچھا نے کہا مجھے نا یہ کہ بتا تفسیر. دی, اس کو آگے جی بڑھتے ہیں بھائی, آگے بڑھتے. لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا اللہ اپنی بات نہیں سمجھا سکتا تھا, ایسا علماء کو محسوس ہوا, اس وجہ سے انہوں نے الگ الگ نام سے آسان تفسیر اور وہ اس طریقے سے کئی ساری کتابیں انہوں نے لکھی, تاکہ جو کام اللہ نہیں کر پایا وہ ہم کرتے ہیں, ہم عام عوام کو سمجھائیں گے. تو یہ بات تو بالکل صاف ہے. اس آئی سے ڈس یہ ایگری ود اٹ. ایک منٹ رکو یار, یہ آپ کی جو نہیں آپ کنکلوژن ڈس ہے, ایگری آئی کرو, ڈس ایگری. لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی ہے. ایک منٹ رکو, ان کا اجتہاد تھا, اجتہاد سے کسی کو نہیں روکا گیا, ان کا اجتہاد. ہاں ٹھیک ہے. اجتہاد Can a غلط بھی ہوتا ہے, صحیح non-Mu'min بھی ہوتا understand Quran if he starts reading from page 1? Isn't this for all humanity? If non-Muslim cannot understand what it is, then Abbas bhai is wrong. The proof of the pudding is in the eating.
बहुत सही कहा आपने, मस्त मैसेज भेजा यार। ऑरेंज भाई इसका जवाब ये है कि इन्नमा अमालो बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार उसकी नीयत पे है। अगर आपकी नीयत साफ है, बेशक आप जो भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, जाहिल भी हैं, अल्लाह ताला आपको सही रुझान उसका दे देगा, सही इल्म दे देगा इंशाल्लाह। ठीक है, नीयत साफ होनी अच्छा, चाहिए। मतलब नीयत साफ है तो अपने आप इल्म आ जाएगा। अभी इससे भी नहीं भागेंगे आप? नहीं, अगर आपकी नीयत साफ है तो फिर आप जद्दोजहद प्रॉपर करेंगे ना, फिर आप खाली बैठे नहीं ना रहेंगे। यू डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। अगर आपकी नीयत साफ अच्छा, है, मतलब सीखने की नीयत है, तो सिर्फ आप पूरी नीयत साफ से जद्दोजहद भी नहीं करेंगे। होगा ना? नहीं, नीयत साफ है कि किस चीज के लिए नीयत साफ है? मैंने कुरान समझना है, नीयत साफ है तो क्या हाँ, खाली कुरान पढ़ मेरी के आप नीयत समझेंगे? साफ नहीं, है। उसके लिए अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आलमों के पास जाएंगे, फिर आप अरबी को सीखने नहीं, की एक कोशिश मिनट, एक मिनट। करेंगे, फिर आप हाँ हिस्ट्री हाँ, को एक समझने की कोशिश मिनट करेंगे, रुको फिर यार। आपको सबक को अरे समझने की ब्रेक कोशिश करेंगे। लगाओ यार, ब्रेक लगाओ थोड़ा। आपने कहा कि जिसकी नीयत साफ होगी उसको कुरान समझ में आएगा, है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बेशक। मेरे को दुनिया का यानी मौजूदा दौर का एक आलिम बताए जिसको मुकम्मल कुरान एकदम सही तरीके से समझ में आया। जावेद गामदी। ओए होए 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 होए, ओरे बाप रे फिलहाल बाप, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जावेद गामदी एक ऐसी शख्सियत है जिनको मुकम्मल कुरान सही समझ में आया है, इनके अलावा कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिनको मुकम्मल कुरान समझ में आया हो, मैंने सबकी ये नहीं नीयत कहा। बेकार है। आपने कहा मुझे एक नाम दो, मैंने नाम दिया आपको। मैंने ये तो नहीं कहा कि दिस इज द ओनली वन। आई नहीं, डोंट नो क्या हु एल्स। जावेद अहमद, मे बी। एक मिनट भाई जी। भाई, एक मिनट, यानी जावेद अहमद गामिदी साहब और मिसाल के तौर पे दूसरा फिरके वाला या दूसरा आलिम जो जावेद अहमद गामिदी साहब से अलग व्यू रखता है, दोनों में से कुरान किसने समझा? जहां तक मैं समझता हूँ, जावेद गामदी इज वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर्स अलाइव राइट नाउ। ओके, सो गाइस, 3,192 people at 3:24 AM, अब्बास भाई का क्लेम ये है कि जावेद अहमद गामदी साहब की तालीमात से जिनकी बातें मैच करेगी वही असल कुरान है, इसके अलावा वही असल उन्होंने कुरान समझा है। इसके अलावा जितने लोग जो इनसे इख्तिलाफ करते हैं उन्होंने कुरान सही नहीं समझा, और कुरान उनको नहीं सही समझ में आता है जिनकी नीयत साफ नहीं होती है। तो जावेद अहमद गामदी साहब के अलावा जितने मुसलमान हैं इन सब की नीयत साफ नहीं है, इस वजह से उनको वैसे कुरान समझ में नहीं आया जैसे जावेद अहमद गामदी साहब को समझ में आया। थैंक यू सो मच अब्बास भाई। आप कह सकते हैं ये अगर कहना चाहें तो, लेकिन मेरा पूरा इस तरह मुद्दा नहीं था। इसका मतलब ये नहीं, इसका आपका मतलब ये है कि जिसकी नीयत साफ है उसको हर आयत कुरान की साफ समझ आ जाएगी। डिपेंड करता है उसने उस पर कितनी जद्दोजहद की है, उसमें उसने कितना काम किया है। इवेंचुअली अगर आप कोई आयत रखेंगे किसी के, एक सेकंड, अगर किसी के सामने आप आयत रखेंगे, अगर उसकी नीयत साफ है, उसको समझने की, उसको उसमें जोश जज्बा है, उसको एंड ऑफ द डे उसको समझ आएगी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ में। नहीं, वो तो जावेद अहमद गामिदी से उसको मैच करना पड़ेगा ना। अरे भाई, उसको जावेद अहमद गामिदी साहब से मैच करना पड़ेगा ना, वरना उसने सही नहीं समझा, उसकी नीयत साफ नहीं है। क्योंकि आपने कहा था कि नीयत साफ होना जरूरी है, अगर नीयत साफ, उसको समझा ही नहीं मतलब उसकी नीयत साफ नहीं है। थैंक यू सो मच। मोमिन की जलेबियां कह रहे हैं मैं अपना नाम बदल लूंगा, अब्बास भाई का नाम मोमिन की जलेबियां रख दो। आपको जवाब आ गया, जवाब आपको पसंद नहीं आया, आप इस पे मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको जवाब आ गया। लेकिन यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द टॉपिक राइट नाउ। आप कहां से कहां टॉपिक लेके जाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं आपको यू आर स्लिपरी, यू आर रियली स्लिपरी। चलेगा नहीं, आप लेके गए, चलेगा। हम आपका निकनेम है ये स्लिपरी, आप स्लिपरी आपका निकनेम हो गया साहिल द स्लिपरी। आप थोड़ा रुक जाइए अब्बास भाई, थोड़ा रुक जाइए। आम टूस कह रहे सैयद की नीयत बहुत साफ है, उनको समझ आएगी। एक्सप्रेसिव अब्दुल कह रहे नीयत साफ इक्वल टू डोंट यूज ब्रेन, कुरान चैप्टर 5 वर्स आयत 101। और आई एम गुड कह रहे इन अदर वर्ड्स ही वांट अस टू ट्रस्ट कुरान ब्लाइंडली। और थ्री सिस्टर फनजोन कह रहे अब्बास होने के लिए बेवकूफ एंड बेशरम दोनों होना पड़ेगा। संदीप बाजवा कह रहे हैव यू एवर रेड गीता, SGGS, रामायण, वेदास? आपने कभी पढ़ा है क्या अब्बास भाई? क्या वेदा, रामायण, गीता ये कभी पढ़ा है आपने?
ایک سوال تھا آپ کے لیے. جی نہیں پڑھا ہے, ٹھیک ہے. سندیپ باجوہ کہہ رہے پلیز کیپ اپ ڈوئنگ دی گریٹ ورک, اگنور ایڈیٹس. تھینک یو سندیپ باجوہ صاحب. ایکس مسلم, اچھا یہ تو میں نے لے لیا تھا یار. ابھیشیک مشرا کہہ رہے ڈسپائٹ واچنگ مہلیج چچا نہ لانگ سکے دہلیج. جیک ڈینیلز کہہ رہے جہاں تیری یہ نظر ہے میری جہاں مجھے خبر ہے. ریسیڈنٹ ایول کہہ رہے اس کو مار کے بھگایا تھا پاکستان سے. ہاں جاوید غامدی صاحب کو بھاگے تھے کیا پاکستان سے؟ ان پہ اور یہ دیکھیے قاتلانہ آپ حملہ کے ہوا لیے ایک نیا نام آیا ہے, عباس ڈوگلا آپ کا نیا نام. اچھا یہ چھوڑ دیجیے, آپ یہ بتائیے جاوید غامدی صاحب کو بھگایا تھا کیا بھاگ گئے تھے پاکستان سے جان بچا کے؟ قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان پہ لاہور میں. یعنی آپ سوچو کہ پاکستان ملک ایک ایسی شخصیت جس کو واحد اکیلے کی نیت صاف تھی, پورا قرآن اس کو سمجھ میں آیا, اللہ جیسا سمجھانا چاہتا تھا, اس کو پاکستان والوں نے پاکستان کے اندر اس پہ حملہ ہوا تھا اور اس کو جان بچا کے بھاگنا پڑا. دیکھیں جی, آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی 20 کروڑ عوام ان کے دشمن تھے. اگر ایک دو بھی ان کے دشمن ہوں تو وہ تو ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جھوٹ اور سچ کے دشمن ہوتے ہیں. لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کی, پیغمبروں کو مارا گیا, بڑے بڑے نیک لوگوں کو مارا گیا, گاندھی صاحب کا قتل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں سارے ہندو ان کو ہیٹ کرتے تھے, وہ کوئی نہ کوئی غلط ہوتا ہی ہے. عباس بھائی میرے سوال کا ایک جواب دے دو. ایک بات بتاؤ کہ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کی باتوں سے یعنی مکمل طور پہ ان کی سمجھ کو ایکسپٹ کرنے والے دنیا کے کتنے % مسلمان ہیں؟ I don't know. نہیں اندازہ I don't know. ضروری نہیں کہ کچھ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا, کچھ عرب کو, لیکن وہ عرب کی بھی کوئی سوچ ان جیسی ہوگی. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں کتنے %؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو مکمل طور پہ صحیح ماننے والے کتنے % لوگ ہوں گے؟ میں کہتا ہوں 1% بھی نہیں ہوں گے. اب آپ اس میں سے جو مطلب نکال رہے ہیں نا, یہ نکال رہے ہیں کہ اگر 1% ہے نا تو 99% لوگوں کی نیتیں خراب ہیں. آپ یہ مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے, لیکن انسان کی جو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا تھا, ضروری نہیں کہ جو انسان گائیڈنس پہ اس کو پورا 100% قرآن کا علم ہو. اس کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ وہ گائیڈنس پہ رہے, وہ سچ اور حق پہ رہے. اچھا مطلب قرآن کو سمجھنا, قرآن کو ہر انسان کو نہیں, انسان گائیڈنس. ایک منٹ نہیں, رکو یار, قرآن آپ اپنی بات سے ہر بار عالم ہونا پلٹی کسی کے لیے لازمی نہیں ہے. قرآن کے عالم کی آپ جس طرح موڑ رہے ہیں نا سوال کو, بات کو موڑ رہے ہیں, میری بات کو موڑ رہے ہیں آپ, وہ غلط نہیں. اللہ کہہ رہا ہے, سنو نا میری بات, اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب کے بارے میں ہدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے, متقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے نا. یہ کتاب اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے. جب تک اس کتاب کو مکمل طور پہ سمجھے گا نہیں, وہ ہدایت کیسے پائے گا؟ اللہ اکبر, یہ آپ نے بات کی ہے نا کہ تبھی آپ وہ مسلمان نہیں رہے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں اسلام کو یا قرآن کو. کہ آپ یہ مجھے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک انسان جو بالکل جاہل ہے, جس کو کچھ نہیں معلوم ہے, اس کو صرف یہ پتا ہے کہ ہمارے 5 فرائض ہیں, 5 پلرز ہیں اسلام کے, اور 6 ایمانیات ہیں. اگر وہ اس پہ عمل کرے اور قرآن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات کو, بنی اسرائیل کی ہسٹری کو, حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کو جب تک وہ نہیں سمجھے گا, وہ جنت میں جا سکتا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر میں تو آپ کا علاج نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں, میں یہ پراپر علاج کی ضرورت ہے. سنو نا, میں یہ بول رہا ہوں کہ پورے قرآن کا بیسک مقصد یہ ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے, اور اس میں آپ کہہ رہے ہو کہ 5 چیزیں یا 6 چیزیں جو ہے اگر وہ کرے انسان تو وہ ہدایت پہ ہے. تو بھائی یہ 6666 آیت لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ صرف 6 چیز اس میں بتا دیتا جس سے ایک انسان لوگ جو ہے ہدایت پا لیتے. وہ 6 چیز رکھتا, مسئلہ ختم ہو جاتا. پہلی بات تو یہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے آسانی کی ہے, کسی کے لیے مشکل نہیں اللہ تعالیٰ نے کی. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی قوت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا. تو اب ایک انسان ہے جس کو کسی چیز کا جس کا ذہن ہی بڑا کوئی وہ اتنا کلیور نہیں ہے, اس کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ میں نماز پڑھوں, 5 وقت کی نماز پڑھوں, سچ بولوں, جھوٹ نہ بولوں, عدل انصاف سے کام لوں, میں حج کروں, روزے رکھوں, اس کے لیے یہی کافی ہے. نہیں, وہ لوگ, کچھ لوگ ہیں ان کو زیادہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ جیسے کچھ لوگ ہیں ان کو زیادہ انگل ہوتی ہے, تو وہ ان کے لیے پھر وہ اور اس کے بیچ میں جاتے جائیں, ان کے لیے واضح ہوتی جائیں گی چیزیں, لیکن اپنی جدوجہد میرے شامل رکھیں.
تو آپ کے لیے ہدایت کی پھر زیادہ وضاحت آپ کو کنوینس کرے گی. عباس بھائی میرے جنت کے جانے کے لیے اگر 6 سے 7 چیز ہے جس کی بنیاد پہ اللہ جنت دے گا تو اس کو کتاب میں وہ 6-7 چیز ہی رکھنا چاہیے تھا نا. اتنی ساری چیزیں کیوں رکھا؟ لیکن جو علم والے ہیں ان کے لیے اور چیزیں ہدایت کے لیے بھی ہیں, تاکہ کچھ لوگ ہیں جیسے فار ایگزامپل سائنٹسٹ ہیں, جسٹ کچھ جو امیجن سائنٹسٹ, کہ میں جواب دے رہا ہوں یار, ہنستے کیوں بیچ میں, جواب لے لیا کرو. یہ خام خواہ ہنستے ہوئے آئے جیسے اپنی وکٹری کلیم کرنے کی کوشش کرتے ہو پہ. تو کچھ لوگ ہیں جیسے ہم نے غیر مسلمانوں کو کوئی بات کرنی ہے, عیسائیوں کو بات کرنی ہے, ان کو قائل کرنا ہے, تو ان کو حضرت عیسیٰ کے واقعات بتانے پڑیں گے, ان کو حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بتانا پڑے گا. یہودیوں کو کرنا ہے تو یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بتانی پڑے گی. تو وہ ساری ایسی اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس رکھی ہے کہ جس پہلو سے بھی آپ دیکھو گے آپ کو گائیڈنس ملے گی. لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر آپ ایمان لے آئے ہو اور یہ چیزیں کرتے ہو جو فرائض ہیں, that will be enough for you to go to paradise. لیکن دوسری چیزیں جیسے میں بیان کی ہیں ان کی بھی ضرورت پیش آتی ہے دوسرے مشکل ڈفرنٹ موقعوں پہ. یہ آپ کا جواب ہے. لیکن آپ ایک منٹ آپ دوسروں کسی کو سمجھاؤ گے کیسے؟ جب آپ نے بولا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے, صرف ایک آدمی کو سمجھ ہے, تو آپ دوسروں کو کیسے سمجھاؤ گے؟ میں نے کب کہا ایک کو سمجھے, پھر میرے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں آپ. میں نے کب کہا ایک کو سمجھے؟ آپ نے کہا جاوید, ایگزیکٹلی آپ نے نام پوچھا نا مجھے, آپ نے کہا ایک نام بتاؤ, میں نے ایک نام بتا دیا. بہت سارے ہوں گے, سینکڑوں لوگ ہوں گے, سینکڑوں لوگ ہوں گے. آئی ڈونٹ نو ہوں گے سینکڑوں, کروڑوں, ہزاروں, لاکھوں میں ہوں گے. آپ نے کیوں زیادہ لگا لیا؟ یہی آپ لوگوں کی پرابلم ہے. بات کچھ ہوتی ہے, سنتے آپ کچھ. سنو یہ دیکھو اور ایک میسج آپ کے لیے. ارے عباس بھائی جب تک پورا قرآن سمجھ نہیں آئے گا تو ہولسٹیکل ویو آف اسلام کیسے نظر آئے گا؟ کمال کرتے ہیں. میں نے یہ کہا ہے, میں نے کہا جن کو پرابلم ہے آپ کہہ رہے ہو نہیں, اگر آپ سوال جیسے اٹھاتے ہو, جب کوئی سوال اٹھاتے ہو تو پورا ہولسٹک اس کو معائنہ کرتے ہو. عباس بھائی آپ کہیں کے نہیں رہے, اصل میں آپ سب کہہ رہے ہو. ہاں پرابلم یہ ہے آپ نے ساری انسانیت کو, جاوید احمد غامدی کو چھوڑ کے جتنے مسلمان ہیں جو ان کے ویوز سے اتفاق نہیں رکھتے, آپ سب کو آپ نے ان کی نیتوں پہ سوال اٹھا دیا ہے. کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نیت کا صاف ہونا ضروری ہے. نام بتائیں کہ کون, مجھے نام بتائیں نا, نام بتائیں کون ہے ان سے اتفاق نہیں کرتے. ارے بھائی جاوید احمد غامدی سے کوئی فرقے والا اتفاق نہیں کرتا. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ایسے ہیں جو قرآن کی آیتوں کا جو بات کرتے ہیں تو جاوید احمد غامدی سے وہ اتفاق نہیں کرتے. سنو یہ لو, اس میں ابھی میں 1 منٹ رکو, نام دو نا مجھے یار, نام دو. ارے رکو یار, یہ لو. اگر ادھر میں شیئر کروں تو کتنے سارے آپ کو آ جائیں گے. 1 منٹ رکیے. یہ دیکھیے انجینئر مرزا کا ان کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین ہے. حجاب کے اوپر جو جاوید احمد غامدی صاحب کا جو موقف ہے, اس پہ سارے فرقے والے جو ہے ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں. داڑھی کے مسئلے پہ ان پہ جو ہے اختلاف ہے, ان کو کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے یہ تمہارا محمد شیخ کا ان کے ساتھ وہ ہے. اسی طریقے سے آپ کو ایسے کئی سارے علماء ملیں گے جنہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ اختلاف کیا ہے. اور یہ جو دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث ہے, یہ تو کھلے طور پہ بولتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی جو ہے یہ گمراہ ہے. اچھا, یہ آپ نے مجھے بتا دیے 4-5 نام دے دیے, بڑی بات, کیا بات ہے جی. میں کہہ رہا ہوں پورا دو ارب مسلمانوں میں سے آپ نے مجھے 4-5 لوگوں کے نام دے دیے. میں نے کیا کہا, پوری بریلویت, پوری دیوبندیت, پورے جو اہل حدیث ہے وہ سارے جاوید احمد غامدی صاحب کو گمراہ سمجھتے ہیں. اچھا, یہ داڑھی کے معاملے میں کیا پرابلم ہے؟ یہ محمد طارق مسعود صاحب سے دیکھ لیجئے. آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ داڑھی میں قرآن میں کہاں کہا گیا داڑھی رکھو؟ نہیں, جو قرآن میں نہیں کہا گیا ہے, جو جاوید احمد غامدی صاحب نے لیا ہے. ہاں میں بتاتا ہوں نا آپ کو, قرآن کی سمجھ کی بات ہو رہی ہے نا یار. سنو نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. سب سے پہلی بات تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ جتنے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور یہ جماعت اسلامی, جو جتنے لوگ جو جاوید احمد غامدی صاحب کو گمراہ سمجھتے ہیں,
یہ سارے عباس بھائی کے حساب سے ان کی نیتیں خراب ہے, انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں, غلط کیونکہ جاوید احمد غلط غامدی بات صاحب کی ہے, نے صحیح سمجھا. غلط بات کر رہے پھر ہیں, وہی پھر بات, غلط بات کر رہے ہیں, آپ نے یہی تو غلط بات کر اسٹیٹمنٹ رہے دیا ہیں. تھا. نہیں اچھا نہیں کون نہیں, یہی سمجھا؟ ہوتا ہے نا کہ کوئی دیوبندی بات بریلوی کچھ کی سمجھے, جاتی ہے, اس کا مطلب آپ کوئی نہیں نکالتے نہیں ہیں. ایک منٹ, فرض کریں داڑھی دیوبندی کی بات ہو رہی ہے, بریلوی, داڑھی کی, نہیں سنو میری بات, تو آپ دیوبندی پہلے بول, بریلوی آپ پہلے اہل بول. حدیث نے, سنو میری بات, دیوبندی بریلوی اہل حدیث نے قرآن کو صحیح سمجھا یا جاوید احمد غامدی صاحب نے صحیح سمجھا؟ غلط سوال, کس نے صحیح پھر سمجھا؟ سے غلط سوال کر رہے ہیں, غلط سوال کر رہے ہیں پھر کیوں؟ سے آپ. ارے ان کے آپ نہیں, بیچ میں میں آپ کو, اختلاف ہے نا بھائی. آپ نے مجھے بھی بات کی نا اختلاف کی, داڑھی میں اختلاف ہے, داڑھی کے بارے میں, تو داڑھی کے بارے میں جو اختلاف ہے, مجھے یہ بتائیں کہ قرآن نے کہاں کہا کہ داڑھی رکھو یا داڑھی نہ رکھو, یہ مجھے بتائیں. نہیں, قرآن نے یہ کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, آپ نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اطاعت کرنی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے مونچھوں کو کترو اور داڑھی کو چھوڑ دو. یعنی جو رسول اللہ کی بات کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اس وجہ سے جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے وہ گمراہ ہے, اور یہ صحیح نہیں ہے. نہیں, اب بات یہ ہوئی کہ وہ بات ہو رہی سمجھے ہے, ابھی؟ وہ جو کلیم ہو رہا ہے وہ حدیث کی ہاں. صحت پہ بات ہو رہی ہے, حدیث کی صحت پہ بات ہو رہی ہے. اس میں بات کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اطیع اللہ بات اطیع یہ رسول. ہے, سنو میری غامدی بات, صاحب بھی مانتے بات ہیں یہ یار. پھر آپ بات کر کے سنتے نہیں ہیں بات, میں بات کر رکھنے لگا, مجھے نہیں, سن لیں آپ. بات غامدی یہ صاحب بھی اس ہے, بات کو سنو میری مانتے ہیں, بات. اطیع اللہ اطیع رسول وہ بھی اچھا مانتے ہیں, اطیع اللہ میں آپ رسول, اس سے میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. میں آپ سے, وہ حدیث کی سنو میری صحت بات. پہ وہ ارے ڈس عباس ایگریمنٹ ہے. بھائی سنو میری بات, میں آپ سے اس طریقے سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام کو, یعنی مکمل اسلام کو صحیح کس نے سمجھا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے سمجھا ہوگا, بہت سارے لوگوں نے. نہیں, بہت سارے لوگوں نے نہیں, ایک ایسا انسان بتاؤ جس نے آج کی تاریخ میں اس کو مکمل اسلام صحیح طور پہ وہ فالو کر رہا ہے. یہ میں جو بتایا نا کہ ابھی آج کل کے زمانے میں جو سے ہیں غامدی یعنی صاحب, میرے کو اگر کوئی اس مسئلہ جاننا ہے, ایک انسان بتاؤ جس کو مکمل اسلام جو ہے وہ اللہ کا دین کے مطابق اس کی بات ہونی چاہیے, میں کس کے پاس جاؤں؟ یہ بات تب ہو جب کہ میں نے کہا ہے کہ باقی جو 100% قرآن کو نہیں سمجھے ہیں وہ سارے مسلمان نہیں ہیں, وہ غلط ہیں. یہ بات میں نے نہیں, ایسی میں نہیں یہ کی, نہیں آپ سوال غلط کیا سمجھے, آپ سے, آپ غلط سمجھے میری بات میں کو. یہ میں نے سوال, کہا میں نے یہ جس سوال کی ہی نہیں نیت کیا آپ صاف سے ہوگی, عباس بھائی. اس کی جدوجہد ہوگی, اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عباس کو بھائی میں سمجھا نے دیں یہ گے سوال قرآن نہیں کیا. جو سمجھ. عباس بھائی جی ارے یار رکو یار, میں نے یہ سوال نہیں کیا. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ایک ایسا عالم, مولانا یا فرقہ بتا دو جس کے مسئلے 100% جو ایکچوئل اسلام ہے اس کے مطابق ہے. اگر مجھے کچھ مسئلہ جاننا ہے تو میں وہ کون سے عالم کے پاس جاؤں جس کے مسئلے 100% اسلام اللہ کے دین کے مطابق ہو؟ آپ کے لیے میں یہ بڑا ایزی کرتا ہوں, اس سوال کو بہت ایزی کرتا ہوں. جو انسان بھی فرقوں پہ بلیو کرتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں صحیح طرح. ارے بھائی ایک عالم کا نام بتاؤ جس کے پاس میں جاؤں. میں نے بتا دیا آپ کو, جو انسان فرقوں کی بات کیا؟ کرتا ہے وہ سارے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. قرآن نے تو تو کہا فرقے کون بناؤ ہی ایسا, نا. ہاں ابھی آپ نے کہا, اچھا اس سے پہلے میں آپ سے پھر سے پوچھتا ہوں کہ ایک وہ انسان بتاؤ جنہوں نے قرآن کو, اسلام کو مکمل طور پہ صحیح سمجھا. مجھے کچھ جاننا ہے صحیح مسئلہ, مجھے کس کے پاس جانا چاہیے؟ میں نے بھی آپ کو کہا نا, جائیں غامدی صاحب کے پاس جائیں انشاءاللہ تعالی. ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ بات یہ ہو گئی کہ پورے اور بھی ہوں اسلام گے لیکن کو, میں ان کو نہیں یار جانتا. رکو ابھی جن کو میں جانتا ہوں میں غامدی یار صاحب ہیں, رکو نا ان کے پاس یار, جائیں. یار رکو نا. یعنی انہوں نے ابھی کہا کہ ایک واحد شخصیت جو ابھی ان کے نظر میں ہے جو قرآن, اسلام کو, صرف قرآن کی بات نہیں, پورے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھتی ہے, وہ ہے غامدی صاحب. یعنی کوئی اور بھی ہوں گے غامدی لیکن آئی ڈونٹ صاحب, نو, اور بھی یار ہوں گے. اور بھی ہونے کے لیے ان کی ویوز جو ہے غامدی صاحب سے میچ ہونی چاہیے نا. اگر غامدی صاحب سے اختلاف رکھ رہا ہے مطلب وہ وہاں پہ گمراہ ہے نا بھائی. ہاں تو ہوں گے سمجھ میچ رہے میری کرتے ہوں بات؟ گے. آئی ڈونٹ نو ہاں دیئر نیمز, آئی ڈونٹ نو دیئر ہاں نیمز, تو ہوں گے بہت اب, سارے. ہاں رکو, ارے رک جاؤ. میں نے اس لیے بھائی ان کو اسلام پہ لے کے آیا قرآن سے ہٹا کے, کیونکہ جو چالاکی کر رہے تھے وہ یہاں چالاکی ان کی پھنس جاتی ہے. اب انہوں نے پورے اسلام کا دار و مدار جو صحیح سمجھتا ہے اس کو رکھ دیا جاوید احمد غامدی صاحب. یعنی جاوید احمد غامدی صاحب کی ہر بات اسلام کے مطابق ہے. اب ان کی کوئی بھی بات سے جو دوسرا اتفاق نہیں رکھے گا وہ سارے گمراہ کہلائیں گے,
उन्होंने उनकी नीयत साफ नहीं है, क्योंकि अगर नीयत साफ होती तो सही मसला समझते। तो अब मुझे बरेलवी बोलने का मौका दें, देवबंदी, मुझे बोलने का मौका दें। हाँ मैं बोल दूंगा। मेरे मुंह में बरेलवी बहुत सारे लुकमे डाल रहे हैं आप, गलत बात। अहले हदीस, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, इंजीनियर मिर्जा, तारिक मसूद, जितने लोग जो जावेद अहमद गामदी साहब से इख्तिलाफ रखते हैं, चाहे वो एक मसला हो या दो मसला, वो सारे कोई ना कोई मसले में वो गुमराह है। सिर्फ एक जावेद जी, अहमद मैं गामदी साहब ऐसे है जो मुकम्मल इस्लाम को सही तौर से समझ चुके हैं। जी अब्बास भाई। देखा ना, यही आप करते हैं, मैंने पकड़ लिया आपको। ये स्लिपरी जो मैं कहता हूँ ना आपको, ये दिस इज व्हाट यू स्लिपरी, जो मैं आपको भी बताऊंगा आप क्या करते हैं, मैंने पकड़ लिया आपको। मैं पोल आप खोलता हूं पहले आप बात लोगों जो, की भाई। एक सेकेंड सबर करें, मैं आपको तो भी बताता हूँ आप किस तरह स्लिपरी हैं। अर्लियर मैंने जो बात की थी ना, कि जिसकी नीयत साफ है वो कुरान की अल्लाह ताला उसको गाइड करेगा, जिसकी नीयत साफ है। फिर आपने मुझे सवाल किया अगर इस्लाम समझना है तो किसके पास जाएं? वो मैंने कहा कि जो नियरेस्ट परफेक्ट इस्लाम समझना है वो गामदी साहब ही हैं, ठीक है। अच्छा, वो बाकी भी जो nearest से हैं perfect है। वो ये सही बोला हाँ, था इन्होंने। क्योंकि एक मिनट अजय कुरान, अजय ना ने सही बोला था, ये आप अब ये गलत कर रहे हैं, बोलेगा फिर मैंने ऐसा अगर नहीं बोला। ऐसे करेंगे आई विल लीव, इफ यू डू दैट आई विल लीव, इफ यू डोंट लेट मी स्पीक आई लीव, बिकॉज ये आप अभी गलत कर रहे हैं। देखो, आप एकदम से अभी आपने वो स्टेटमेंट क्यों चेंज क्या किया? कहते हैं उसकी आप तरह मुझे गब्बर सिंह की स्लीपरी तरह बोल हंसते रहे हैं थे। अपनी विक्ट्री क्लेम करने अब्बास के भाई, लिए, इस तरह ना किया अब्बास करें, भाई, अब्बास ये ड्रामा ना अब्बास करें मेरे भाई, साथ आप। मेरे को म्यूट करना पड़ता आपको। अभी आपने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। आप मेरे को स्लीपरी बोल रहे थे, आप खुद अपना स्टेटमेंट चेंज किए। अभी तक ये लोग मैं यार इनका मुझे जवाब बोलने ये दें, था, हेलो, मैंने पूछा। मैं आपकी सुनता रहता हूँ, मुझे भी बोलने दें। बोलने का दूंगा ना मौका यार, थोड़ा रुक जाओ। मैं आपका दोगलापन आप बता नहीं रहा हूँ, देते आप बोलने जो का मौका ना, स्टेटमेंट आप चेंज काट करते देते हो, हैं मुझे। अभी आप फटने तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, थैंक यू अमित। अच्छा, अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले मैंने जब सवाल किया था कि 100% किसने समझा, उसमें इन्होंने नाम दिया था जावेद अहमद गामिदी साहब का, इस्लाम का। अब यार झूठ ना इन्होंने बोलें, आप झूठ बोल रहे हैं। अपना कुरान की स्टेट, बात हो रही थी, वो मैंने बाद कुरान में की बात इस्लाम हो की रही थी। बात किया। मैंने हाँ बाद तो में इस्लाम की बात इस्लाम की किया, बात, उसमें भी आप इस्लाम की बात में, उसमें भी रुको इस्लाम ना और यार। कुरान में फर्क है कि नहीं है? तो इस्लाम और कुरान इस्लाम में की फर्क है बात कि कर नहीं? रहा हूं मैं अभी फिलहाल नहीं इस्लाम नहीं, की बात कर रहा हूँ, टेंशन मैं ना पहले लो। कुरान की बात, पहले तो मैं कुरान उसमें की बात जावेद कर रहा अहमद था। गामदी साहब नहीं है, जावेद मैंने अहमद कहा गामदी साहब नहीं है। कुरान में मैंने कहा जिनकी नीयत साफ है उनको समझ आ जाएगी पूरी तरह से। अब इस्लाम में है, बहुत सारी चीजें आप अभी लेकर आप आते हैं, अपना उसमें स्टेटमेंट उसमें चेंज करने उसमें के उसमें फिराक में उसमें हो। गांधी साहब परफेक्ट भी हो सकते हैं, नियर परफेक्ट भी हो सकते हैं, उसमें 100% तो कोई कोई भी एक परफेक्ट ऐसा नहीं होता बंदा है जो पूरा जिसने इस्लाम। इस्लाम को एकदम परफेक्ट मैंने समझा है भाई पूरे। मैंने कुरान की अब्बास नॉलेज भाई, की बात की थी, कुरान की नॉलेज की बात की थी, आप ये अरे भूल रहे मैं हैं। आपसे यार कितना इरिटेटिंग आप हो जाते हो यार। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि दुनिया क्योंकि में मुझे कोई आप एक बोलने नहीं देते, इंसान आप मुझे है, काट देते हो। आप अपनी बात से अभी मुकर रहे हैं। मैंने आपको साफ साफ कहा था कि इस्लाम किसको समझ में आया पूरी तरीके से। गाइस, इन्होंने खुद कहा था कि जावेद अहमद गामदी साहब। मैंने पहले कुरान के बारे में पूछा था, फिर इस्लाम के बारे में पूछा था। अब ये अपना स्टेटमेंट देख रहे हैं कि फंस गया हूं मैं, तो अपना स्टेटमेंट चेंज कर दे रहे। मैं फिर से पूछता हूं आपसे, क्या दुनिया में कोई एक इंसान है अब्बास भाई जिसने पूरे इस्लाम को परफेक्ट तरीके से समझा है? प्लीज आंसर। जी अब आपने सवाल चेंज कर लिया, आप रिवाइंड करें। आपने अर्लियर कहा था अगर हमें इस्लाम समझना है तो किसके पास जाएं, ये आपने कहा था। हाँ, जिसका आपने ये नहीं हाँ, कहा था, जिसका वो वेट अ मिनट, आपने ये नहीं कहा था कि किसको परफेक्ट इस्लाम समझ आया, ये नहीं आपने कहा था। अच्छा आपने कहा अगर अच्छा, हमें चलो इस्लाम समझना चलो है, चलो तो फिर चलो मैंने कहा आपके जाहिर है जो मेरी नजर में नियर परफेक्ट है मैं उसी के पास कहूंगा कि उनके पास नहीं, जाओ एक इस्लाम मिनट, समझना, तो गांधी साहब के मतलब पास। परफेक्ट मुझे और कोई परफेक्ट नजर नहीं किसी आया। के, अच्छा मतलब परफेक्ट किसी को आपको नहीं कोई पता है जिसको परफेक्ट इस्लाम पता हो, ऊपर से वो लेके जरूरी नीचे नहीं तक? है, जरूरी नहीं है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, रसूल के अलावा कोई परफेक्ट नहीं होता कोई, बल्कि हजरत नहीं उमर नहीं, से भी मैं उन्होंने रसूल की इख्तिलाफ किए बात उनके नहीं बेटे कर ने। रहा भाई, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। मैं इस्लाम की मैं बात कर रहा हूं। बात कोई कर रहा एक हूँ इंसान है। अजीम, यार मैं बता रहा हूँ जो अजीम ओके शख्सियत गाइस, हजरत उमर डन, जन से। चलो गाइस डन। आज के लिए इतना काफी है। एक चीज आ गई इनके बोलने से कि दुनिया में कोई भी एक इंसान ऐसा मौजूद नहीं है जिसको 110% इस्लाम, सही वाला इस्लाम, टोटल ऊपर से लेके नीचे तक उसको समझ में आया हो। आप खुद सोचिए कि अल्लाह अपने दीन को महफूज भी नहीं रख सका।
सारे सब लोग गुमराह है कोई ना कोई मामले में, कोई परफेक्ट है ही नहीं, और इनका दावा है कि इस्लाम परफेक्ट है। अब्बास भाई के साथ काफी डिस्कशन हो चुका है, कई बार उन्होंने अपने स्टेटमेंट, अपनी बातें चेंज की, और इनको जावेद गामदी साहब का भूत लगा हुआ है, ये हम सब देख सकते हैं। इनकी नजर में ये एक ऐसा बंदा है, और इन्होंने किस बुनियाद पे उनको वो पदवी दी, रसूलुल्लाह वाली पदवी, मुझे ये समझ में नहीं आया। खैर, आप सोचिए कि एक पढ़ा लिखा मुसलमान हो या फिर अनपढ़ मुसलमान हो, आखिर में उसके मुंह से कभी लॉजिकल बातें निकल ही नहीं सकती।